اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الاول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ جی تیسری بک مدینہ بک 3 کا پہلا سبق ہمارا چل رہا ہے اور الحمدللہ تمارین تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور تمارین میں ہم نے جو مشقیں تھیں سوالات ان کو مکمل کر لیا تھا، اور امید ہے آپ نے بھی ان کو لکھ لیا ہوگا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جی آگے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو ہے ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ جی ہیڈنگ ہے جی المرفوعات من الاسماء۔ اب یہاں پر وہ آپ کو مرفوعات، منصوبات اور مجرورات اکٹھے کروائیں گے سارے۔ تو اسماء میں سے جو مرفوع اسماء ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جی پہلی کیٹیگری بتائی جا رہی ہے 1 اور 2، المبتدا والخبر۔ مبتدا اور خبر یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اور ایگزامپل جی آپ ذرا اعراب لگا دیجیے اب اس پہ۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں اعراب لگائیے جی۔ اللہ اکبر، تو اللہ رفع میں کیوں ہے؟ مبتدا ہے، اور اکبر رفع میں کیوں ہے؟ خبر ہے۔ اللہ پر ایک پیش آ رہی ہے اور اکبر پہ ایک پیش آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ معرفہ اور اکبر نکرہ ہے جی۔ ہاں جی، افعل و تفضیل کا وزن ہے اور یہ غیر منصرف ہوتا ہے، اس لیے اس پہ ایک پیش آئی ہے۔ جی تیسری کیٹیگری ہے جی اسم کانا۔ کانا کا اسم جو ہے یہ بھی مرفوع ہوتا ہے جی۔ کان البابو مفتوحن، تو یہ البابو جو رفع میں آیا ہوا ہے یہ اسم کانا کی وجہ سے مرفوع ہے۔ چوتھی کیٹیگری ہے خبر انا۔ انا کی خبر، ان اللہ، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر جو ہے یہ مرفوع ہوتی ہے جی۔ نمبر 5 الفاعل، فاعل رفع میں ہوتا ہے۔ خلقنا اللہ، یہ نا کیا ہے جی؟ اس میں نا مفعول ہے۔ خلقنا، یہ والی چیز جو ہے نا یہ فرق بتاتی ہے 14ویں صیغے اور مفعول کے ہونے میں۔ خلقنا، ہم نے پیدا کیا، خلقنا، اس نے پیدا کیا ہمیں۔ نائب الفاعل آپ کا مرفوع ہوتا ہے۔ خلق الانسان، الانسان یہاں پر نائب الفاعل ہے اس لیے مرفوع ہے۔ المنصوبات من الاسماء، منصوبات آپ بتا رہے ہیں جی۔ اسم انا، انا کا اسم پیچھے ایگزامپل میں بھی آ گیا تھا، تو یہاں پر ان اللہ غفور۔ خبر کانا، کان الطعام لذیذا، یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں بہت دفعہ، اس لیے میں تیزی سے گزار رہا ہوں۔ اصل مین ہمارا ہے کہ ہم لیسن پہ آئیں اور لیسن میں جو ریڈنگ ہے اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا، ترجمہ کرنا، وہ ہمارے سامنے آئے۔ نمبر 3 المفعول بہ، فہمت الدرس۔ نمبر 4 المفعول فی، مفاعیل خمسہ کی اب بحث شروع ہو جائے گی۔ سافر ابی لیلاً، لیلاً ظرف زمان۔ جلس المدرس عند المدیر، ظرف مکان، ٹھیک ہے۔ تو اسے ظرف زمان ہو چاہے ظرف مکان ہو، اسے مفعول فی کہا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ المفعول لاجلہ، جسے ہم مفعول لہو کا نام دیتے ہیں۔ ما خرجت من البیت، ما خرجت من البیت خوفا، نہیں نکلا میں گھر سے خوفاً، ڈر کی وجہ سے۔ ما خرجت من البیت، یعنی گرمی کے خوف کی وجہ سے میں گھر سے باہر نہیں نکلا، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ نمبر 6 المفعول معہ،
یہ جس کی اگزامپل ہم نے بہت کم دیکھے، سرتو والجبلہ. سرتو والجبلہ کیا ترجمہ کریں گے؟ یعنی مفعول ماہو کون سا ہوتا ہے؟ ایسا منصوب اسم جو اس واو کے بعد ہوتا ہے، وہ واو جو معیت ما کے معنی میں ہوتی ہے، جسے واو معیہ کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے. سرتو والجبلہ یعنی میں پہاڑ کے ساتھ ساتھ چلا، پہاڑ تھا نا تو میں اس کے ساتھ ساتھ چلا. سرتو والجبلہ یعنی وہ ما کے معنی، سرتو مال جبلی یعنی ما کے معنی میں یہ واو ہے، تو اسے واو المعیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. المفعول المطلق یقرأ حامد قراءۃ جیدۃ. ٹھیک ہے، یہ قراءۃ جو ہے یہ مفعول مطلق ہے. تفصیل سے اسی بک میں آگے ہر ٹاپک کے حوالے سے لیسنز ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالی ساری ڈیٹیلز ہمارے سامنے دوبارہ آ جائیں گی. نمبر 8 الحال. جدی یصلی قائداً، میرے دادا نماز پڑھتے ہیں بیٹھ کر. ٹھیک ہے جی. قراءتاً مفعول مطلق ہے. جیدتاً جو ہے یہ اس کی صفت ہے. جی اس کی صفت ہے. بعد میں تفصیل سے ہم پڑھیں گے کہ جب صفت آتی ہے تو کس والے کی آتی ہے، کیونکہ مفعول مطلق اب ہوتا ہے 3 کاموں کے لیے آتا ہے نا، تاکید کے لیے بھی آتا ہے، نوعیت بتانے کے لیے بھی آتا ہے، اور تعداد بتانے کے لیے بھی آتا ہے. تو کون سا مفعول مطلق صرف تاکید کے لیے آتا ہے، کون سا نوعیت کے لیے آئے گا صرف، اور کون سا عدد کے لیے آئے گا، اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. بالکل بالکل زیادہ تر اسی ورب سے آتا ہے. 9واں ہے جی التمییز. التمییز انا اکبر منک سنن، میں تجھ سے بڑا ہوں، زیادہ بڑا ہوں، کس لحاظ سے؟ عمر کے لحاظ سے، سالوں کے لحاظ سے. المستثنی. المستثنی حضر الطلاب کلہم الا حامدا. یہ بھی آپ کو پتہ ہے یہ مستثنی ہے، اور یہ بھی بعض صورتوں میں منصوب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ رفع میں بھی آتا ہے، یا اس کا اعراب جو ہے وہ پیچھے کے مطابق ہی ہوتا ہے. لیکن نارملی اس ایگزامپل میں، یعنی اس میں وہ آپ کے سامنے میں صرف تازہ کر دوں آپ کے ذہنوں میں، کہ جب کلام ہو آپ کا موجب، پازیٹیو کلام ہو، پازیٹیو ہے، نیگیٹو جملہ نہیں ہے، استفہامیہ نہیں ہے، پازیٹیو ہو، ایک چیز منفی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، پازیٹیو ہو، موجب کلام ہو، اور مستثنی منہ مذکور ہو. ان 2 شرائط کے ساتھ مستثنی جو ہے لازماً منصوب ہوتا ہے. کلام موجب اور مستثنی منہ مذکور، تو مستثنی جو ہے وہ لازماً منصوب ہوگا. المنادا. المنادا، اور خالی المنادا نہیں، ہم اسے کہیں گے منادا مضاف، کیونکہ منادا تو آپ نے دیکھا قرآن میں ہے یا نارو، یا ابراہیمو. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو نہیں ہے نا منصوب، یعنی منادا مضاف جو ہے وہ منصوب ہوگا. یہ تھے آپ کے جی منصوبات، اور اب دیکھتے ہیں مجرورات کو. ساری وہی باتیں ہیں ایک دفعہ ہماری ساری، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیجز ہیں پہلے لیسن کے، یہ آپ کے ساتھ پاس جو ہے ہونے چاہیے، تاکہ ہر چیز اس وقت ہم وہاں سے دیکھ کے جو ہے لیسن میں اس کو پہچان سکیں. المجرورات. مجرورات 2 ہی ہیں آپ کو پتہ ہے، ایک المضاف الیہ القرآن کتاب اللہ، اور المسبوق بحرف جر. ٹھیک ہے، حرف جر کے بعد آنے والا الطلاب فی الفصل. 2 ہی وجوہات ہیں جی مجرور ہونے کی. اس کے بعد نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے جی التوابع. التوابع نارملی ہم اس کو رکھتے ہیں جی رفع میں. یہ جو ہیڈنگز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بھی سن لیں، اس کا گرامیٹیکل انالیسس کس طرح گرامر والے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا تو یہ جو ہیڈنگ ہے نا، اس کو کسی مبتدا محذوف کی خبر مان لیں، حاذہ التوابع، یہ توابع ہیں، یا اس کو مبتدا بنا لیں، خبر کو محذوف مان لیں، التوابع حاذہ، توابع یہ ہیں. یا وہ کہتے ہیں اسے مفعول بھی مان لیں اور اقرا فعل محذوف مان لیں، اقرا التوابع، اس کو منصوب لکھ لیں کہ پڑھ توابع کو. یا ایک صورت ہے کہ بس اسے
التوابع ایک ہیڈنگ کے طور پہ رکھ لیں. تو اس طرح گرامر والے تو آپ کو ہوتا ہے پورا کریں گے، کیونکہ جب ہم سورۃ البقرہ شروع کریں گے نا تو اس میں الف لام میم آئے گی آیت، ایک آیت الف لام میم. اب وہ الف لام میم کیا آیت بن رہی ہے، تو اس کے حوالے سے پھر چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. کسی نے کہا اسے مبتدا بنا لیں، کسی نے کہا اسے خبر بنا لیں، تو اس طریقے سے چیزیں آتی ہیں سامنے. التوابع ٹاپک کیا ہے اصل میں؟ التوابع یہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ بعض صورتوں میں یا بعض اسماء آپ کو ایسے ملیں گے رسم الخط کے حوالے سے، یعنی جب بھی آپ کوئی عبارت پڑھیں گے کہ اس میں اسماء کا اپنا اعراب نہیں ہوگا، ان کا اپنا اعراب نہیں ہوگا، بلکہ وہ اعراب میں کسی نہ کسی دوسرے اسم کو فالو کر رہے ہوں گے، اس لیے انہیں توابع کہا جاتا ہے. یعنی تابع واحد ہے اس کا اور جمع ہے توابع. تابع تبع یتبع، تابع پیروی کرنے والا، فالو کرنے والا. تو ایسے اسماء جو اعراب میں دوسرے اسماء کو فالو کرتے ہیں، ان کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، انہیں تابع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جمع توابع ہے. تو وہ توابع بتا رہے ہیں، دیکھ لیتے ہیں جی کیا لکھا ہوا ہے. التابع هو الاسم المشارک لما قبلہ فی اعرابہ مطلقا. کیا ترجمہ؟ التابع هو الاسم، وہ اسم ہے، المشارک، ٹھیک ہے، یعنی مشارک جی، لما قبلہ فی اعرابہ، اس کے مشارک ہے، قبلہ لما قبلہ فی اعرابہ، اس کے پیچھے جو اسم ہوگا اس کے اعراب میں شرکت کرے گا، باقی چیزوں میں نہیں، صرف اعراب میں، صرف اعراب میں. ٹھیک ہے، یعنی اعراب کامن ہوگا. ہاں، اب توابع میں کوئی ایک آدھی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو باقی چیزوں میں بھی فالو کرے، جیسے صفت موصوف کو چاروں اعتبار سے فالو کرتی ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن اصل ایک چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ اعراب میں فالو کر رہا ہوگا وہ اس کو. یہ ہے وَهُوَ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَنْوَاءٍ، أَرْبَعَةِ أَنْوَاءٍ، اور یہ 4 قسمیں ہیں. نو کی جمع انواع، گنتی ذہن میں. النعت یعنی الصفت، کوفی اور بصرین کی ٹرمینالوجی ہے، ایک صفت کہتے ہیں، ایک نعت کہتے ہیں. والتوکید تاکید، والعطف عطف، والبدل بدل. اب یہ پروننسیشن بھی ٹھیک ہو جائے گی، بدل نہیں، بدل دال پہ زبر ہے. لیجیے ایگزامپلز آ رہی ہیں. اب نمبر 1 ہے النعت، مرفوع منصوب اور مجرور. ہاں جی، ایگزامپل ہے احضر الطالب الجدید. یہاں پر آپ دیکھیں یہ نعت ہے اور اعراب میں بس دیکھنا ہے آپ نے، یہ اعراب میں موصوف کو فالو کر رہی ہے. طلبہ یطلب، جی یطلب المدیر الطالب الجدیدہ، یہ موصوف کو فالو کر رہی ہے. ھذا دفتر الطالب الجدید، یہ فالو کر رہی ہے موصوف کو اعراب میں. التوکید المرفوع، حضرت طلاب کلہم، یہ تاکید ہے جی کل کے ساتھ، اور یہ اس کا موقد ہے. ٹھیک ہے. قال لی ھذا المدیر نفسہ، یہ المدیر. قال لی، مجھ سے کہا، یہ سوری ھذا المدیر نفسہ، مجھ سے اس مدیر نے بذات خود کہا. ٹھیک ہے، میں ایسے کہہ رہا تھا کہ قال لی ھذا، ھذا کو میں بھول، لیکن یہ ھذا المدیر اشارہ مشار الیہ بنا لیں اس کو. اس پہ اس نے مجھ سے خود کہا، یعنی خود کے معنی میں نفسہ، یہ اس کی تاکید ہے. المنصوب سألت الطلاب کلہم، یہ دیکھیں اعراب الطلاب والا ہے. سألت المدیر نفسہ، میں نے پرنسپل سے خود بات کی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا شک پڑ جاتا ہے کہ خود کہاں ہوا ہوگا، تو یہ اس کی تاکید کے لیے پھر آتا ہے کہ خود. یہ نفس کا لفظ جو ہے یہ عین کا لفظ لگتا ہے. اس طرح کی ڈیٹیل آئیں گی انشاءاللہ تعالی لیسن میں. المجرور سلمت علی الطلاب کلہم، میں نے سب کے سب طلباء کو سلام کیا. سلمت علی المدیر نفسہ. ٹھیک ہے،
تیسری کیٹیگری ہے العطف، حرف عطف کے ذریعے آئے گا، اور پیچھے یہ حرف عطف ہے تو پیچھے والا معطوف علیہ اور آگے والا معطوف علیہ اور معطوف مل کر ہمارے یہاں بھی یہ بات بھی تازہ کر لیں ذہن میں کہ جو بر صغیر پاک و ہند کی نحوی ترکیب ہے، گرامیٹیکل انالیسز ہے، اس میں وہ موصوف اور صفت کو ملا کر کچھ نہ کچھ بناتے ہیں، مؤکد اور تاکید کو ملا کر کچھ نہ کچھ بناتے ہیں، معطوف علیہ اور معطوف کو ملا کر کچھ نہ کچھ بناتے ہیں. لیکن جو عرب میں ترکیب دیکھی جائے گی، آپ جو ہم یہاں پر کریں گے، اس میں بھی اور خاص طور پہ اس بک میں بھی ڈاکٹر صاحب تو اس حوالے سے کافی سخت رائے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں غلطی ہے، یعنی یہ طریقہ غلط ہے ترکیب کرنے کا. وہ کہتے ہیں اس میں صرف موصوف فاعل بنتا ہے یا موصوف مفعول بنتا ہے، اور موصوف جو ہے وہی مجرور ہوگا. وہ جو ہے صفت کو ساتھ نہیں ملائیں گے. صفت جو ہے وہ صرف ہم کہہ دیں گے صفت ہے اس کی بس. جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہاں پر خرج حامد، حامد باہر نکلا، وہ کہتے ہیں حامد فاعل ہے. واو عاطفہ صدیقہ، یہ جو صدیق سے اعراب میں فالو کر رہا ہے یہ معطوف ہے. ہم کہتے ہیں خرج فعل حامد معطوف علیہ صدیقہ مضاف مضاف علیہ بلکہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل بن گیا خرجہ کے لیے. ہم اس طرح ترکیب کرتے آئے ہیں. لیکن عرب والے کہتے ہیں نہیں، خرجہ فعل حامد فاعل، واو عاطفہ اور صدیقہ، صدیق عطف علی حامد معطوف، اور ہو جو ہے مضاف الیہ. ٹھیک ہے، یعنی وہ ہر ایک کو الگ الگ سے کرتے ہیں. تو یہ ایک ڈفرنس آئے گا آپ کے سامنے. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب ہم کریں گے تو پریکٹس ہو جائے گی. تو طلب المدیر حامدن یہ معطوف علیہ اور یہ صدیقہ یہ معطوف. تو یہ عطف ہے. دیکھیں وہ کیٹیگری بھی عطف کہہ رہے ہیں نا، یعنی وہ معطوف نہیں بنا رہے. یعنی اگر جس طرح انہوں نے صفت کہی یا نعت کہی ہے تو معطوف بنا دیتے نا کہ معطوف تابع ہے. انہوں نے اسے نام ہی عطف کا دیا. تو عطف علی حامد. المجرور اینا کتب حامد و صدیقہ، حامد کی کتابیں کہاں ہیں اور اس کے دوست کی. حامد اور اس کے دوست کی کتابیں ہم اردو میں اس طرح کر لیتے ہیں. تو بس یہ ایک ڈفرنس ہے، یہ بھی آئے گا آپ کے سامنے. البدل المرفوع انجح اخوک ہاشم، یہ افعال خمسہ کا اعراب واو اور فریہ علامت اور اصلی علامت. ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں اب ہمیں چلنا پڑے گا ساتھ. نجح، کیا تیرا بھائی ہاشم کامیاب ہو گیا؟ صحیح ہے، کیونکہ حرکات نہ ڈلی ہوں تو اسی طرح لگتا ہے شاید کامیاب کرنا، جی کامیاب کروانا، کیونکہ باب فعال میں جب آئے گا تو ظاہر بات ہے اس کا مفہوم آتا ہے. تو انجح اخوک ہاشم، کیا تیرا بھائی ہاشم کامیاب ہو گیا؟ انجح ھذا الطالب. اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم کیا کرتے آئے ہیں جی، سے اشارہ اور مشار الیہ. اب یہ اس کتاب میں اور گرامیٹیکل انالیسس آف قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ الطالب کو بدل کہا جائے گا ھذا سے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ نجح فعل ھذا اشارہ اور الطالب مشار الیہ، اشارہ مشار مل کے فاعل بن گیا اس کا. وہ کہیں گے ھذا فاعل اور الطالب بدل ھذا سے. تو اس کے عادی ہوں آپ بھی، کیونکہ میرے لیے بھی مشکل ہے یہ آپ جو پڑھنے والے، کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ اسی طریقے سے پڑھایا ہے. لیکن چونکہ اب ہم اس بک کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے. مرکب اشاری نہیں، وہاں پر مرکب اشاری نہیں ہوگا. دو ہی مرکب ناقصہ میں وہ لیتے ہیں، توصیفی کو اور اضافی کو بس. منصوب جی، عارف اخاک الف، ٹھیک ہو گیا، اور ہاشمن یہ بدل ہو گیا اخا سے. اعراب نصب ہے، یہ بھی نصب ہے اخا بھی.
ہم نے ویسے یاد کر لیا تھا کہ اخو اخا اخی ہوتے ہیں، بس یہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا. ہم نے یہ فرعی اور اس چیز میں نہیں ڈالا تھا. عارف حاضت طالبہ، ٹھیک ہو گیا، یہ منصوب بدل اس سے حاضہ سے. المجرور این غرفۃ اخیک یا ہاشم، بالکل چر میں آ گیا. اصلی علامت اور فرعی علامت. این غرفۃ حاضت طالبی، اب حاضہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر حاضہ کو کہیں گے محلن مرفوع فی محل رفع فی محل نصب فی محل جر. لے جی پہلا پارٹ ختم ہو گیا. اعراب فی الاسماء آپ نے پڑھا تھا. اب ہے دوسرا جز فی الافعال. افعال میں اعراب کیا ہوگا، یہ بالکل نئی چیز ہوگی آپ کے لیے، صحیح ہے، کیونکہ ہم نے اعراب کو ہمیشہ اسم کے ساتھ ہی رکھا تو کچھ نہ کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی تھیں، لیکن یہ چونکہ آپ کے لیے بالکل نہیں ہوگی تو ذرا پوری توجہ چاہیے. المعرب والمبنی من الافعال. الفعل الماضی و فعل الامر مبنیانی. فعل ماضی اور فعل امر مبنی ہے ان کے نزدیک. والفعل المضارع معرب، فعل مضارع معرب ہے، الا سوائے اذا اتصلت بہ نون النسوہ. نون النسوہ کون سا ہوتا ہے جی؟ نون النسوہ مؤنث والا نون، ہاں جی، یذهبنا تذهبنا، یذهبنا تذهبنا والا. فیکون مبنیا، سوائے اس کے جب وہ نون نسوہ کے ساتھ ہو، یعنی نون نسوہ کے ساتھ جب ہوگا فعل مضارع تو وہ مبنی ہوگا. یعنی نون، آپ کو یاد ہے نا ہم جب اس کو مضارع کو خفیف اور اخف کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ آنی اونا اور اینا والوں کا نون گر جاتا ہے اور جمع مؤنث ایز اٹ از رہتے ہیں، ان کا نون ہی ڈراپ ہوتا، اس لیے ڈراپ ہوتا مبنی ہے. ایکسیپشن ہے، یعنی فعل مضارع سارا معرب ہوگا سوائے ان دو صیغوں کے. ٹھیک ہو گیا. افہمو، یفہمو، تفہمو، تفہمو، افہمو، نفہمو، یہ علامت آ گئی نا، اصلی علامت مرفوع. اريد ان افہم، اصلی علامت منصوب. ترجمہ بھی ساتھ کر لیں. افہم ھذا درس، ھذا درسا، گڈ، میں یہ سبق سمجھتا ہوں. ہاں جی، ھذا کیا ہوا، درسا کیا ہے؟ افہم فعل اور فاعل، ھذا مفعول اور الدرسا بدل. ماشاءاللہ، آپ اس پہ آ جائیں، اس ٹریک پہ چڑھ جائیں. اريد ان افہم ھذا الدرس، جی، اريد فعل اور فاعل، اور یہاں سے ان سے لے کے یہاں تک مفعول، ان مصدریہ، اور اس کے بعد فعل مضارع منصوب، اور اس کے بعد یہ اس کا مفعول ہو گیا، صحیح ہے. اور یہ پھر مصدر کی تعویل میں ہو کر اریدو کے لیے مفعول بن گیا. اریدو یعنی مصدر کی تعویل میں کیا کہ میں اس سبق کا سمجھنا چاہتا ہوں، میں اس سبق کو سمجھنا چاہتا ہوں، اس سبق کو سمجھنا، ٹھیک ہے، مصدر بن گیا نا. اور اریدو میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سمجھوں اس سبق کو. اس طریقے سے بھی ترجمہ ہم اس کا کر سکتے ہیں. لم افہم مضارع مجزوم، یہ بس چیز نوٹ کر لیں. اس میں مرفوع منصوب اور مجرور ہوگا، فعل میں مرفوع منصوب اور مجزوم ہوگا. علامات الاعراب الاصلیۃ والفرعیۃ، اس میں بھی اصلی اور فرعی. علامات الاعراب فی المضارع ثلاث، تین ہے. وہیا، وہ کیا ہے؟ الضمۃ وہی علامت الرفع، الفتحۃ وہی علامت النصب، السکون وہی علامت الجزم.
وَهُنَاكَ, and there are علاماتٌ اخرى, some other علامات فرعیۃ جو کہ فرعیہ ہیں, وَهِيَ فِي الْأَنْوَاعِ الْآتِيَةِ مِنَ الْفِعْلِ, اور وہ کہاں ہیں؟ آنے والی قسموں میں ہیں, فعل میں سے, فعل میں آنے والی قسموں سے ہیں. نمبر 1 افعال الخمسہ. افعال الخمسہ 5 افعال. 5 افعال کون سے بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. علامت الرفع فیہا ثبوت النونی, ثبوت النونی, نون جس میں ثابت ہو, نون لگا ہوا ہو. وہ علامت النصبی والجزمی حذف النونی. رفع میں کیا ہوگا؟ نون لگا ہوا ہے. کس کس میں نون لگا ہوتا ہے؟ آنی, اونا, اینا, آنی, اونا, اینا. اس کو 5 کیسے لیتے ہیں ذرا گنے. یذہبانی ایک سیکھا ہو گیا, تذہبانی 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 3 ہے, اس میں سے ایک لے لیا, 2 ہو گئے. یذہبانی تذہبانی 2, یذہبونا تذہبونا 4, تذہبینا 5. اس لیے انہیں الافعال الخمسہ کہتے ہیں. یعنی اکثر مجھے اسٹوڈنٹ سوال کیا کرتے ہیں فون کر کے, جی ہم بک میں پڑھتے ہیں الافعال الخمسہ, تو یہ کون سے ہوتے ہیں؟ تو وہ یہ ہوتے ہیں, یہ سن لیں. یذہبانی تذہبانی, یذہبونا تذہبونا, تذہبینا, یہ افعال الخمسہ ہے. اس میں رفع کی علامت ثبوت النون ہے, نون لگا ہوا ہے, اور جب ان کا نون ہٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کون سی علامت ہو جاتی ہے؟ نصب اور جزم. اور پھر پتہ چلے گا کہ حروف ناصبہ کی وجہ سے وہ نصب میں ہوں گے, اور حروف جازمہ کی وجہ سے وہ جزم میں ہوں گے, جازمہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اتریدون ان تذهبوا, اب یہاں پر ان کی وجہ سے نون ڈراپ ہے نا, تو کیا کہیں گے اسے؟ ان حروف ناصبہ میں سے ہے نا, تو اسے منصوب کہیں گے. ٹھیک ہو گیا. الم تذهبی, لم کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے, جزم دیتا ہے, لہٰذا یہ مجزوم کہیں گے, فعل مضارع مجزوم. الی المدرسۃ یا مریم. اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہے جی الفعل الناقص. فعل الناقص یہاں پر کون سا فعل ناقص مراد ہے؟ کانا یکون نہیں مراد. یہاں پر فعل ناقص وہ مراد ہے جس کا آخری حرف, مادے کا آخری حرف واو یا یا ہو. ٹھیک ہو گیا. الفعل الناقص علامت الجزم فیہ حذف آخرہ. اس کے آخر کو ہمیں پتہ نا, جب بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جس فعل کے کیا لام کلمہ جو ہے وہ واو یا یا ہو, جب اس کو ہم اخف کرتے ہیں تو وہ حرف علت گر جاتا ہے. ہدا یہدی سے اہدی فعل امر بنایا, یا ڈراپ ہو گئی, تو اس کی علامت جزم کیا ہے؟ حذف آخر, اس کے آخر کا حذف ہونا. نحو لم یمشی, یہ اصل میں کیا تھا؟ یمشی تھا. ٹھیک ہے. لم یدعو, یہ کیا تھا اصل میں؟ یدعو. اور یہ کیا تھا؟ لم ینسا. اس میں جو آخری مطلب جی زیر زبر پیش ہے, وہ جو باب کو اڑایا گیا ہے اس کی وہ شو ہوتی ہے کہ یہ اس کی علامت رہے. بالکل 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 تقریباً. یعنی اگر پیش پیچھے ہو تو پتہ چلے واو ہی گرا ہے, اگر پیچھے زیر ہے یا زبر ہے تو سمجھے یہ گرا ہے. زیادہ چانسز نہیں ہوں گے. جی الاعراب التقدیری, فعل میں بھی اعراب تقدیری ہوگا. تقدر یعنی مقدر سمجھا جائے گا. کیا سمجھا جائے گا مقدر؟ علامت الرفع فی الفعل الناقص, فعل ناقص میں رفع کی علامت جو ہے وہ مقدر سمجھی جائے گی. فعل ناقص کون سا؟ وہ فعل جس کا لام کلمہ, مادے کا لام کلمہ, فاعل لام کلمہ واو یا یا ہو. ٹھیک ہے. نحو یمشی, دیکھیں ہم کہتے ہیں نا اوریجنلی یہ کیا تھا؟ یمشیو, تو علامت الرفع مقدرہ, ضمہ مقدرہ, کیونکہ اصلی علامات ہی مقدرہ سمجھی جاتی ہے نا, اسم کے حوالے سے بھی یاد ہوگا آپ کو. یدعو, یہ اصل میں کیا تھا؟ یدعو. ہم نے پھر قاعدہ پڑھا تھا کہ یا پہ پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے, واو پہ پیش ہو پیچھے پیش ہو تو واو ساکن ہو جاتی ہے. ینسا,
یہ کیا تھا؟ نسا ینسیو. یہاں پر حرکت ہو پیچھے ضمہ ہو تو اس کو کھڑی زبر میں لکھ دیتے تو ینسا لکھا ہوا تھا. علامت النصب فی الفعل الناقص المفتوح العین نحو لن انسا. یہ دیکھیں آپ کو مفتوح العین نظر آ رہا ہے یہ, ٹھیک ہو گیا. علامت الجزم فی الفعل المضاعف. یہ المضاعف کون سا ہے جی؟ جسے ہم مضاعف کہتے تھے نا, یعنی محموز, مضاعف اور ناقص. معطل, ہم معطل کو بھی معطل نہیں پڑھا تھا ہم نے. یہ مضاعف ہوتا ہے یا مضاعف, دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے. نحو لم احج فعلامت جزمہ, فعلامت جزمہ یعنی لم کی وجہ سے احجہ بن رہا ہے نا, تو فعلامت جزمہ سکون مقدر. سکون مقدر ہے, سکون مقدر ہے. کیسے مقدر ہے؟ دیکھیں یہ احجہ ہے نا, حججہ یحججو, تو احججو بننا تھا, جو لم لگا تو کیا بن گیا؟ احجج. تو ایسی صورت میں جیم, دونوں جیموں کو مرج کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا, یہ اختلاف ہے. اختلاف نہیں مطلب دونوں آ رہا ہے, آپ مرج کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. لم احجج بھی ٹھیک ہے اور آپ مرج بھی کر سکتے ہیں. دونوں جیموں کو ایک جیم کی شکل میں لے آئیں, اور اگر باب نون ہے تو پیش حرکت بھی لگا سکتے ہیں, زبر بھی لگا سکتے ہیں, زیر بھی لگا سکتے ہیں. اگر باب نون نہیں ہے تو صرف دو حرکتیں لگ سکتی ہیں, زبر اور زیر. لیکن زبر حرکت جو ہے یعنی فتحہ جو ہے یہ زیادہ بلیغ ہے, یعنی فصیح ہے, یہ زیادہ لگایا جاتا ہے. تو یہ چیز ہوگی, ٹھیک ہو گیا جی. لے جی تمارین پہ آ گئے الحمدللہ. پڑھے صحیح صاحب. عین معربہ, عین المعربہ من المبنی فیما یاتی. جی یہ مبنی وہ کہہ رہا ہے, مبنی میں سے معرب کو آپ نے ان کے تعین کرنی ہے, یہی کہہ رہے ہیں نا جی. ماضی اور امر جو ہے مبنی آنی, ٹھیک ہے. دخلہ ماضی ہے, اجلس ماضی ہے, یہ معرب ہے. یہ مضارع میں یہ مبنی ہے, جمع مؤنث کے دو صیغے, ٹھیک ہو گیا. یخرجون شربا یشرب تشربینا اور یکتبنا, یعنی 1 2 3 4 مبنی, باقی 3 معرب. اوکے. ما علامت الاعراب الاصلیۃ فی المضارع, وہی 3 ہے, پیش, ضمہ, فتحہ اور سکون, جزم, ٹھیک. اسم کے ساتھ کسرہ اور فعل کے ساتھ جزم. ما علامات الاعراب الفرعیۃ فی الافعال الخمسہ. افعال الخمسہ میں کیا ہے؟ فرعیہ. افعال الخمسہ ثبوت نون, نون کا ہونا, نون کا ثابت ہونا. آنی, یذهبانی تذهبانی, یذهبون تذهبون تذهبین. ما علامت الجزم الفرعیہ فی الفعل الناقص. فعل ناقص میں علامت الجزم کون سی ہے؟ فعل ناقص میں علامت جزم حذف کلمۃ اللام, ہاں واو بس جزم کی بتانی ہے نا ہم نے, جزم کی بتانی کیا ہے؟ حذف کلمۃ اللام, لام کلمہ کی کا حذف ہونا, ٹھیک ہے, یعنی اس کا حرف علت کا حذف ہونا. ما علامت الرفع فی الفعل الناقص. فعل ناقص میں علامت الرفع ضمہ مقدرہ, یمشی یمشیو, ٹھیک ہے, ضمۃ مقدرۃ. ما علامت النصب فی الفعل الناقص المفتوح العین. فی الفعل الناقص المفتوح العین, یہ ٹھیک ہے, ہاں یہ تھا فتحہ. ما علامت الجزم فی الفعل المضاعف. آخری بات یہ سکون مقدر, ٹھیک ہے,
یعنی فعلامت الجزم ہی سکون مقدر، سکون مقدر. لیں جی الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا سبق پہلا. اب یہ باتیں جتنی آپ کو یاد رہ جائیں اتنا فائدہ ہے آپ کا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اپنے سبق نمبر 2 کو شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس وقت یاد کروایا جائے گا آپ کو کہ اس میں آپ بتائیں چیزیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم قرآن مجید شروع کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ چیزیں جب ہمارے سامنے دوبارہ آئیں گی تو پھر ہمیں سمجھ میں آئیں گی کہ یہاں پر وہ کہہ کیا رہے ہیں. تو ایک درخواست ہوگی آپ سے کہ آپ پلیز اس کی ایک سمری بنا لیں کہ اسم کی علامت اصلی کون سی ہے، اعراب کی فریہ کون سی ہے. ٹھیک ہے، اصلیہ کون سی ہے، فریہ کون سی ہے. اس طرح فعل میں اصلیہ کون سی ہے، فریہ کون سی ہے. پیج آپ کے سامنے ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نظر ماریں گے تو یہ چیزیں پکی ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.